قوم لوط کا تعلق قدیم زمانے کے ایک ایسے معاشرے سے تھا جو اخلاقی زوال، بے حیائی اور سرکشی میں حد سے آگے بڑھ چکا تھا۔ یہ قوم حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط کی قوم تھی۔ حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قوم لوط سدوم عمورہ اور ان کے گرد و نواح کے علاقوں میں آباد تھی۔ یہ علاقے آج کے بحرین مردار، ڈیڈ سی، کے قریب بتائے جاتے ہیں۔ یہ قوم ظاہری طور پر خوشحال تھی مگر باطنی طور پر شدید گمراہی میں مبتلا تھی۔ قوم لوط کا سب سے بڑا اور بدترین گناہ وہ تھا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ ایک بدفعلی، ہم جنس پرستی۔ یہ قوم مردوں سے شہوت پوری کرتی تھی اور عورتوں کو چھوڑ چکی تھی۔ قرآن مجید میں اس گناہ کو نہایت سخت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ سورۃ الاعراف 2 کھلے عام گناہ۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے نہیں تھے بلکہ محفلوں اور بازاروں میں علانیہ برائیاں کرتے تھے۔ 3 راستوں میں فساد۔ یہ لوگ راہگیروں کو تنگ کرتے، مذاق اڑاتے، لوٹ مار کرتے اور بے حیائی پھیلاتے تھے۔ 4 نصیحت سے نفرت۔ جب حضرت لوط انہیں سمجھاتے تو وہ کہتے، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بہت پاکباز بنتے ہیں۔ حضرت لوط کی دعوت۔ حضرت لوط نے برسوں تک اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے، گناہوں سے باز آنے، پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی دعوت دی، مگر قوم نے مذاق اڑایا، دھمکیاں دیں، ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت لوط بے حد غمگین ہوئے اور اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت لوط کے پاس بھیجا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور پھر لوط کی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فرشتے حضرت لوط کے گھر آئے تو لوط گھبرا گئے۔ انہیں اپنی قوم کے برے ارادوں کا علم تھا۔ جلد ہی قوم کے بدکردار لوگ لوط کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور فرشتوں کے بارے میں قرآن میں ایک قوم کا ذکر ہے، قوم لوط، ایک ایسی قوم جس نے انسانیت کے تمام اصول توڑ ڈالے تھے، شرم اور حیا کے پردے ہاٹ ڈالے تھے۔ یہ قوم تقریباً 4000 سال پہلے سدوم اور عمورہ نامی شہروں میں بسی تھی، جنہیں آج جارڈن اور ڈیڈ سی کے پاس پایا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں بھی ہر نعمت سے نوازا تھا، خوبصورت وادیاں، زرخیز زمین اور سکون کی زندگی، مگر یہ لوگ ایسے گناہ میں ڈوب گئے جو آج بھی انسانیت کے لیے شرم کا نشان ہے۔ مردوں کی طرف رجحان رکھنے لگے، عورتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کی بے حیائی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ فخر سے اپنے گناہوں کو دکھاتے اور دوسروں کو بھی اس گناہ میں کھینچتے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دینے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں؟ مگر جواب میں وہ ہنسے، مذاق اڑایا اور بولے، لوط، یا تو تم اپنی قوم کو چھوڑ دو یا ہم تجھے اس شہر سے باہر نکال دیں۔ حضرت لوط نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، یہاں اب تیری رحمت کی نہیں، تیرے انصاف کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ کا غضب نازل ہوا، آسمانوں سے فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر شہروں کو الٹ دیا۔ زمین اوپر، آسمان نیچے، ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور پورا علاقہ کھنڈہر بنا دیا گیا۔ پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی، کچھ بھی باقی نہ بچا۔ ان کے محل، ان کے باغ، ان کی شان سب مٹی میں ملا دی گئی اور ان کے چہرے ان پتھروں کے نیچے دفن کر دیے گئے جو آسمان سے عذاب بن کر برسے تھے۔ آج بھی ڈیڈ سی کی ویرانیاں ان کی تباہی کی گواہی دیتی، کیونکہ وہ دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر ایسا عذاب نازل کیا جو تاریخ میں مثال بن گیا۔ پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹ دیا گیا، پھر پکی ہوئی پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ چیخ و پکار کے ساتھ سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ حضرت لوط کی بیوی کا انجام۔ حضرت لوط کی بیوی نافرمان تھی، قوم کی حمایتی تھی، اس لیے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ قرآن میں اسے کافروں کی مثال قرار دیا گیا ہے۔ اہم اسباق اور عبرت۔ گناہ جب عام ہو جائے تو عذاب آتا ہے۔ نبی کی نسبت بھی نجات کی ضمانت نہیں۔ اللہ کی نافرمانی تباہی لاتی ہے۔ اصلاح کرنے والوں کا مذاق اڑانا خطرناک ہے۔ اللہ کی رحمت صرف توبہ کرنے والوں کے لیے ہے۔